من و ما کا فرق معلوم ہو گیا. حاضہ اور ذالکہ کے بارے میں بھی آپ کو بتایا گیا کہ حاضہ کے معنی یہ اور ذالکہ کے معنی وہ کے ہیں. اور حاضہ نزدیک کی چیز کے لیے اشارہ کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور اگر کوئی چیز دور ہو تو ذالکہ بنے. اور چاہے نزدیک ہو یا دور ہو، اگر صرف ذکر ہو رہا ہے تو بھی ذالکہ بنے. کسی چیز کا ذکر کر رہے ہیں آپ، تو اس میں اسٹریس دینا نہیں ہے، زور دینا نہیں ہے، تو ذالکہ کا لفظ استعمال ہو. یہ آپ کا ارادہ ہو گیا آموختہ تھا. اب آپ کو تیسرا سبق پڑھایا جا رہا ہے. تیسرے سبق کو درسن ثالثن کہتے ہیں. جب الف لام لگائیں گے تو دونوں پر لگائیں گے. الدرس الثالث، درسن ثالثن یا الدرس الثالث کے معنی تیسرا سبق. اس سبق میں ایک تصویر دی گئی ہے جس میں دو لڑکے ہیں. ایک لڑکا عمر میں زیادہ بڑا ہے اور اس کے قد سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ وہ بڑا ہے. دوسرا لڑکا قد میں چھوٹا ہے اور کم عمر ہے پہلے لڑکے کے مقابلے میں. اس سبق میں دو چیزیں دی گئی ہیں. ایک تو یہ بتایا گیا ہے کہ جب آپ گفتگو کرتے ہیں تو ہر دفعہ اپنا نام لیتے ہوئے گفتگو نہیں کرتے بلکہ میں بولتے ہیں. اور دوسرا آدمی جو رہتا ہے اس کا بھی نام نہیں لیتے. ہر دفعہ اس کا نام لے کے اس کو مخاطب نہیں کرتے ہیں، اس کو اپنا مخاطب نہیں بناتے ہیں، بلکہ آپ یا تو یہ الفاظ استعمال کرتے ہیں. ایسے الفاظ جو آپ کے نام کے بجائے استعمال ہوتے ہیں یا کسی اور کے نام کے بجائے استعمال ہوتے ہیں ضمیر کہلاتے ہیں. ضمیر کا کہ اس کی تحریر کیسی ہے؟ واد میم یہ اور رے. ضمیر واد سے ہے ضمیر. یہاں پر آپ کو دو ضمیریں دی گئی ہیں. ایک تو میں کے لیے انا اور تو کے لیے انتا. اس سے پہلے بھی آپ کو بتایا گیا ہے کہ جملے کے دو حصے ہوتے ہیں، پہلا اور دوسرا. اور بھی زیادہ حصے ہو سکتے ہیں لیکن سر دس اتنا سمجھنا ضروری ہے کہ کم سے کم جملہ جو ہوگا وہ دو لفظوں پر مشتمل ہوگا. اور اگر کوئی ایسا جملہ ہوتا ہے جو ایک ہی حرف یا ایک ہی لفظ پر مشتمل ہوتا ہے تو اس کے اندر بھی کوئی نہ کوئی ضمیر پوشیدہ رہتی ہے. اس طریقے سے وہ دراصل دو لفظوں پر مبنی ہوتا ہے. کم سے کم جملہ دو لفظوں پر مشتمل ہوتا ہے. اب جو آپ سبق پڑھ رہے ہیں وہ تمام جملے ایسے ہیں جن کا پہلا حصہ بھی اسم ہے، دوسرا حصہ بھی اسم ہے. یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں پہلا حصہ جملے کا اسم ہے، اور وہ کون سا ایسا اسم ہے؟ اس میں ضمیر ہے نا. اسی طرح دوسرے جملے میں پہلا حصہ اس میں ضمیر انتا ہے. اس کے بعد آنے والا جو لفظ ہے آپ ملاحظہ فرما رہے ہیں کہ اس کے پاس دو پیش ہیں. وہ پہلے استعمال ہونے والے لفظ کے بارے میں اطلاع دینے والا لفظ ہے. ایسے لفظ کو خبر بولتے ہیں. تو انا کی خبر ولدن ہے، انتا کی خبر صغیر ولدن. جو جیسے جملے آئیں گے اس کے لحاظ سے ہوگی. آپ کو بتایا گیا کہ ولدن یا
کوئی اسم ہو جس کے اوپر دو پیش آتے ہیں جو دوسرے حصے میں واقع ہوتا ہے جملے کے، اس کے اندر ہے پوشیدہ رہتا، اس سے جملہ مکمل ہو جاتا۔ انا ولدن کے معنی میں لڑکا نہیں، میں لڑکا ہوں۔ انت ولدن کا ہے تو لڑکا نہیں، تو لڑکا ہے۔ انا کبیر، میں بڑا ہوں۔ انت صغیر، تو چھوٹا ہے۔ اب یہ دو لڑکوں کے درمیان میں گفتگو ہو رہی ہے، اس میں سے ایک بڑا ہے جو کبیر ہے اور دوسرا چھوٹا ہے جو صغیر ہے۔ جو کبیر ہے اس کے لیے اختصار کے لیے کاف کا لفظ استعمال کیا گیا ہے، صغیر کے اختصار کے لیے سواد کا لفظ رکھا گیا، سواد کا حرف، کاف کا حرف اور سواد کا حرف، کاف کے حرف سے کبیر، سواد کے حرف سے صغیر، یہ آپ سمجھیں گے۔ کاف یعنی کبیر، صغیر سے کبیر، صغیر سے پوچھ رہا ہے حل انت صغیر۔ یہ حل کا لفظ کیا ہے؟ سوال کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ جیسے آپ اسے پہلے ماں کو دیکھیں، ماں کے من کے معنی، ماں کے معنی کیا، من کے معنی کون، گزشتہ سبق میں پڑھے ہیں آپ۔ اسی طریقے سے اور دوسرے الفاظ بھی سوال کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ ایسے الفاظ کو جو سوال کے لیے استعمال ہوتے ہیں حرف استفہام۔ تو حل کیا ہے؟ حل کے معنی کیا اور حل کیا ہے؟ حرف استفہام ہے۔ استفہام اس کا جملہ کیا ہے؟ الف سین تے فے ہے، جھٹکے کا ہے، الف اور میم، استفہام۔ استفہام کہنے سوال کرنا، پوچھنا۔ کبیر صغیر سے پوچھ رہا ہے، کیا پوچھ رہا ہے؟ حل انت صغیر۔ آپ ملاحظہ فرمائیں کہ انت صغیر پر صرف حل لگا دیا آپ نے۔ اب صغیر جواب دے رہا ہے، صغیر تو صغیر ہی ہے، چھوٹا ہی ہے وہ۔ نعم، نعم کے معنی ہاں، نعم کی کیا معنی ہے؟ ہاں۔ چونکہ جواب دے رہا ہے وہ، اس لیے اس کو کیا بولتے ہیں؟ حرف ایجاب۔ حرف استفہام تھا، یہ حرف ایجاب ہے۔ ایجاب کس سے لکھتے ہیں؟ اس کا جملہ کیا ہے؟ الف یہ جیم الف بے، ایجاب۔ حرف ایجاب جواب دینے کا حرف۔ یہ حرف تو نہیں ہے، نام لفظ ہے، تو اس کو حرف کیوں کہتے ہیں؟ ایسا کہنا قواعد کے مطابق ہے۔ حل اور نام لفظ ہونے کے باوجود حل دو حرفوں سے بنا ہے، یہ اور لام سے۔ نام تین حرفوں سے بنا ہے، نون عین اور میم سے، لیکن یہ حرف ہی کہہ رہے ہیں۔ قواعد کی زبان میں اس کو ہم حرف ہی کہیں گے۔ حل حرف استفہام ہے اور نام حرف ایجاب ہے۔ حل انت صغیر، صرف جملے کے اوپر حل اور نام لگانے سے سوال اور جواب بن جاتا۔ کبیر نے صغیر سے پوچھا، یعنی بڑے لڑکے نے چھوٹے لڑکے سے پوچھا۔ تصویر میں ایک بڑا لڑکا ہے، ایک چھوٹا۔ بڑا لڑکا یعنی کبیر، چھوٹا لڑکا صغیر۔ کاف کبیر کے لیے استعمال ہوا ہے، سوال صغیر کے لیے۔ حل انت صغیر پوچھ رہا ہے کبیر صغیر سے، صغیر جواب دے رہا ہے نعم ہاں، انا صغیر میں چھوٹا ہوں۔ صغیر کبیر سے پوچھ رہا ہے حل انت صغیر، کیا تو چھوٹا ہے؟ کون پوچھ رہا ہے؟ صغیر پوچھ رہا ہے۔ کس سے پوچھ رہا ہے؟ کبیر سے۔ کبیر تو چھوٹا نہیں ہے، اس لیے کبیر نے جواب دیا لا، نہیں۔ یہ لا کیا ہے؟ یہ بھی حرف کہلائے گا، حرف انکار۔ نام حرف ایجاب تھا اور لا کیا ہے؟ حرف انکار ہے۔ انکار کر رہا ہے کہ میں چھوٹا نہیں ہوں، اس لیے کبیر کہہ رہا ہے لا نہیں، انا کبیر میں بڑا ہوں، لا صغیر چھوٹا نہیں ہوں۔ پہلا جو لا تھا کیا
کیا تھا؟ وہ حرف انکار تھا. اور دوسرا لا جواب کے لیے انا کبیر کے بعد لا صغیر چھوٹا نہیں ہوں. اب کبیر صغیر سے پوچھ رہا ہے. کاف لکھا ہوا ہے کبیر کے لیے، سوال لکھا ہے صغیر کے لیے. کاف یعنی کبیر. حل انت کبیر، صغیر سے پوچھ رہا ہے کیا تو بڑا ہے؟ صغیر جواب دے رہا ہے انکار کرتے ہوئے لا انا صغیر، میں چھوٹا ہوں. لا کبیر، بڑا نہیں ہوں. یہ دو پیش میں ہوں پوشیدہ ہے. جملہ مکمل ہوا، ادھورا جملہ نہیں ہے. جملہ کب ادھورا ہوتا؟ اگر آپ اس کا یہ ترجمہ کہتے انت کبیر، تو بڑا، انا صغیر، میں چھوٹا، اگر ہوں نہیں لگاتے تو دراصل دو پیش کے اندر ہوں موجود ہے. جملہ مکمل ہے. حل انت کبیر پوچھا کبیر صغیر سے، صغیر جواب جو ہے لا حرف انکار کے ساتھ انا صغیر، میں چھوٹا ہوں. لا کبیر، بڑا نہیں ہوں. پھر صغیر پوچھ رہا ہے کبیر سے حل ھذا کتاب، کیا یہ کتاب ہے؟ ھذا کتاب تھا جملہ، اس پہ صرف حل لگانا ہے، حرف استفہام، سوال کرنے والا حرف. کبیر نعم، ہاں، ھذا کتاب، یہ کتاب ہے. حرف ایجاب کے ساتھ جواب دے رہا ہے کبیر نعم، ہاں. نعم کیا ہے؟ حرف ایجاب ہے. انکار جیسا تھا ایجاب، مثبت جواب دینے کو ایجاب بولتے. ایجاب و قبول شادی بیاہ کے موقع پہ بولتے نا ایجاب و قبول. تو ایجاب کیا ہے؟ مثبت جواب دینا، یس بولو. صحیح. حل ذالک فارسی، ھذا اس میں اشارہ نزدیک کے لیے تھا. ھذا کتاب، کسی قریب کی کتاب کو بتا کے پوچھا. حل ھذا کتاب، صغیر نے کبیر سے دریافت کیا کیا ہے؟ کتاب ہے. کبیر نے جواب دیا نعم ھذا کتاب. اب کیونکہ اسی کتاب کا کے بارے میں ذکر ہو رہا ہے اس لیے صغیر نے پوچھا حل ذالک فارسی، یعنی وہ کتاب جس کی طرح آپ اشارہ کر کے بول رہے ہیں یہ کتاب ہے، کیا وہ فارسی ہے؟ فارسی کتاب ہے. حل ذالک فارسی، کیا وہ فارسی ہے؟ کبھی جواب دے رہا ہے لا ذالک عربی، یہ تو منہاج عربیہ ہے. لا نہیں، حرف انکار کے ساتھ ذالک عربی، وہ کتاب جس کے بارے میں آپ پوچھ رہے ہیں عربی نہیں، عربی ہے. لا فارسی، فارسی نہیں. اب ترجمہ کریں گے آپ. یہ دین ہے، دین، ہاں، دو پیش کے ساتھ ھذا دین. کیا وہ اسلام ہے؟ اسلام، ہاں، ہاں وہ اسلام ہے. یہ قرآن ہے. کیا وہ عربی ہے؟ عربی یون، ہاں وہ عربی ہے. یہ کتاب ہے. کتاب، کیا وہ فارسی ہے؟ نہیں، وہ عربی ہے. لا پہلے نہیں کا حرف انکار دیئے لا. ذالک، کیا یہ کیا ہے؟ وہ کیا ہے؟ میں کون ہوں؟ من انا. تو کون ہے؟ من. یہ کون ہے؟ ھذا، من ھذا. تو کیا تو مسلم ہے؟ تو کیا مسلم ہے؟ آ گیا ہے. کیا تو مسلم ہے؟ کیا تو مسلم ہے؟
الانتا مسلمن، ہاں میں مسلم ہوں. یہ آپ کا تیسرا سبق ختم ہو گیا. انشاءاللہ آئندہ جمعے کو کوئی پریشانی تو نہیں ہو بھائی؟ کوئی مجلس وغیرہ؟ سہولت کے ساتھ عربی عربی ایک بہت مشکل زبان ہے، لیکن اس کو آسان کر کے اگر پڑھایا جائے تو بہت آسان ہو جاتا ہے، اور مشکل بنا کے پڑھایا جائے تو بہت مشکل ہے. اور آسان کر کے پڑھایا جا رہا ہے تاکہ اسے گھبرائے نہ، دوستی ہو جائے.